ہاللیلویا، زور سے کہیں گے ہاللیلویا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا۔ آئے ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں پیدائش اس کا 4 باب، اس کی 2 آیت سے لے کر اس کی 6 آیت کے آخر تک۔ جن کے پاس خدا کا مقدس پاک کلام ہے وہ ضرور کھولیں، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں بھلائی لے کر آتا ہے، برکت کو لاتا ہے، سلامتی کو لاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پیدائش اس کا 4 باب، اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا کے واسطے لایا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹوں بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خدا نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے والے خدا کی برکت ہو، آمین۔ آئے ایک بار پھر ہم اپنی آنکھیں اپنے خدا کی طرف لگائیں۔ اے خدا آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو عظیم خدا ہے۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور جھکاتا ہوں، خدا تجھ سے محنت کرتا ہوں کہ تو اپنے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے خدا تو آج ہم سب کے ساتھ بول، لفظوں کی ترتیب انداز سے بیان سکھاتا کہ خدا تیرا پاک روح آج ہم سب کو سکھائے، مسیح ہمارے خدا کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، پچھلے سنڈے ہم نے نظر پر ہدیہ پر خدا کی حضوری سے سیکھا کہ مناجات وہ جو ہم خدا کے حضور مانتے ہیں، جو مخصوص کی ہوئی چیزیں ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، ہمیں اپنے خدا کے حضور ادا کرنی چاہیے، اور وہ خدا کی ہوتی ہے، وہ ہماری نہیں ہوتی۔ اور آج ہم سیکھتے ہیں قائن اور حابل کی قربانی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ قائن اور حابل کی قربانی، اور کلام مقدس کے اندر اس بات کو ہم نے پڑھا ہے کہ قائن جو تھا وہ کسان تھا اور حابل جو ہے بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا اور چرواہا تھا۔ اور یہ بھی کیا کرتے ہیں، اپنے خدا کے سور اپنے ہدیہ اپنی قربانی کو خدا کے سور لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ خدا کے لیے نظر کرنا، خدا کے سور شکر گزاری کرنا، جو خدا ہمیں دیتا ہے اس میں سے ہم خدا کے لیے کچھ صرف کرنا، خدا کے حضور انہیں دینا، خدا کے لیے مخصوص کا دینا، خدا کے لیے نظر کا دینا۔ ہاللیلویا۔ سو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے
کہ حابل جو ہے وہ چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اور وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے پلوٹے لے کر خدا کے حضور آتا ہے، اور خدا نے اس قربانی کو کیا کیا؟ مقبول کیا، خدا کو وہ پسند آئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح حابل چونکہ کسان تھا، وہ بھی اپنے فصل کے پہلے پھلوں میں سے کچھ لے کر آیا اور وہ خدا کے حضور اس نے چڑھائی، لیکن اس کی قربانی نامقبول ٹھہری، خدا کو وہ پسند آئی۔ اب کچھ لوگ یہاں پر سوچتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا طریقہ تو نہیں بتایا گیا کہ خدا کو کیسے پسند آئی، خدا نے کس طرح سے اس قربانی کو پسند کیا، اور ان کو کیسے پتہ چلا قائم کو کہ میری قربانی خدا کے حضور نامقبول ٹھہری ہے۔ اس حوالے کو سمجھنے کے لیے ہم ایلیا کی اس قربانی پر غور کرتے ہیں، جو اس نے اسبل کی 450 نبیوں کے سامنے اس ٹارگٹ کو رکھا کہ 2 بیل قربان کیے جائیں تمہارے لیے اور میرے لیے، جس کی قربانی کو آسمان سے آگ نازل ہو کر اس کو چٹ کر جائے گی، وہ قربانی مقبول قربانی ہوگی، وہ خدا زندہ خدا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ سو جہاں پر ایسا ہی ہے کہ جب حابل نے اپنے بھیڑ بکریوں کو پلوٹوں کو خدا کے حضور رکھا تو آسمان سے آگ آئی اور اس قربانی کو چٹ کر دیا۔ اسی طرح کاہن نے جب وہ قربانی رکھی، خدا کے حضور اپنے اس ہتھیار کو رکھا، تو نہ تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور وہ ویسے کی ویسے ہی رہ گئی، اس کا منہ بگڑا۔ کیا لکھا ہے؟ پر قائن کو اس کے ہتھیار پر منظور نہ کیا، اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اب وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ قربانی خدا کو پسند نہیں آئی؟ اس لیے کہ قائن نے جو پلوٹے اچھے سے اچھے تھے، جو خوبصورت تھے، جو بے عیب تھے، وہ خدا کے حضور گزارے ہیں، لیکن قائن کی نیت چونکہ ٹھیک نہیں تھی، اس کا دل صاف نہیں تھا، اس نے کہا کہ خدا کے حضور چڑھانے ہیں تو کیا کرے گا؟ اس نے جو اچھے نہیں ہیں ان کو نکالا، جو اچھے ہیں وہ اپنی طرف رکھ لیے، جو خراب تھے، جو کچھ اچھے نہیں تھے ان کو لیا، اور ان کو خدا کے حضور جب چڑھایا تو خدا کو وہ قربانی پسند نہ آئی، اس لیے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا دل صاف نہیں تھا۔ لیکن خدا کیسی قربانیاں پسند کرتا ہے؟ چاہے ہم تھوڑا دیں، چاہے ہم زیادہ دیں، لیکن دل کے ساتھ دیں، ایمان کے ساتھ دیں، محبت کے ساتھ دیں۔ کلام مقدس کے اندر ہم نے آیت میں دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے اندر جب ہتھیار ڈالا جا رہا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے۔ مسیح خداوند کھڑے ہیں اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیسے کیسے ہتھیار جال جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور ایک عورت وہاں پر نظر آتی ہے جس کے پاس صرف 2 دمڑیاں، وہ آتی ہے اور آ کر وہ وہاں پر ڈالتی ہے۔ سو اس حوالہ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم خدا کے حضور گزارتے ہیں، خدا کے حضور لاتے ہیں، خدا کی نگاہ اس پر ہوتی ہے، خدا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سو اسی خدا نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ان میں سے کس نے زیادہ ہتھیار ڈالا؟ تو وہاں پر کچھ شاگرد کہنے لگا اس بھائی نے اتنا ڈالا تھا، اس بہن نے اتنا دیا تھا، لیکن مسیح خدا نے کیا کہا؟ نہیں، بلکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ عورت جس نے 2 دمڑیاں ڈالی ہیں سب سے زیادہ ہتھیار اس نے ڈالا۔ ہاللیلویا۔ شاگرد اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے؟ اس نے تو صرف 2 دمڑیاں ڈالی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا باقی سب نے تو اپنے مال کی بہتات میں سے دیا ہے، لیکن
اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ انڈیل دیا ہے. ہاللیلویا. اس نے کسی باپ کی فکر نہیں کی بلکہ اس نے مجھ پر توکل کیا ہے. ہاللیلویا. سو خدا ایسی قربانیوں کو پسند کرتا ہے. اور پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کاہن کو سمجھاتا ہے، آگاہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے. اس کی ساتھیاں پڑھے تو نے کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا. خدا کاہن پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے گا تو کیا تو مقبول نہ ہوگا. ضرور مقبول ہوگا، کیونکہ جو بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہی ہوتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے. اس لیے خدا اسے کہتا ہے اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ. خدا نے اسے پھر بھی آگاہ کیا کہ تو گناہ پر غالب آ، تو اپنے دل کو ٹھیک کر لے، اپنی سوچ کو درست کر لے اور اس گناہ پر جو ہے وہ غالب آ. اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. کاہن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا. جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کاہن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. اب یہ بات اس قدر بڑھ گئی، وہ اندر حسد، وہ نفرت بھائیوں کے درمیان اس قدر بڑھ گیا. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا جب اس پر اسے بتا رہا ہے، خدا جب اس پر واضح کر رہا ہے کہ اگر تو بھلا کرے گا تو کیا تو مقبول نہ ٹھہرے گا. اگر تو بھلا نہ کرے گا تو گناہ تیرے دروازے پر دھکا ہوا بیٹھا ہے اور لیکن تو کیا کر اس پر غالب آ. اس نے خدا کی آواز کو نہیں سنا. خدا نے اسے جو فرمایا ہے اس کو اس نے پشت پیچھے پھینک دیا. خدا نے جو اسے حکم دیا کہ تو اس پر غالب آ، اپنے اندر نیک دل پیدا کر، اپنی سوچ کو درست کر اور صاف دلی کے ساتھ تو میرے حضور پھر قربانی لے کر آ سکتا ہے. لیکن اس نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اس نے اپنے اندر اس حسد کی طرف دیکھا کہ خدا نے میری قربانی کو نامقبول کیا ہے، میرے بھائی کی قربانی کو کیسے مقبول کر لیا. اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اور اس پر کیا کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اسے قتل کر ڈالتا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر اس نے خدا کی پھر نافرمانی کی. خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. اب وہ خدا کی پہچان میں بڑھے. لیکن انسان جب خدا کی بات کو رد کرتا ہے، جب خدا کے اس حکم کو جو خدا سے کرتا ہے، خدا سے کلام کرتا ہے، اس کو پشت پیچھے پھینکتا ہے، تو پیچھے جو خدا جو دبکا بیٹھا ہے، ابلیس ہے، وہ اس سے یاد آتا ہے. وہ اس کے اندر اس چیز کو اور بڑھاتا ہے کہ نہیں، تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، خدا تو خدا کے اصول کے ہتھیار رکھا، تو نے یہ قربانی چڑھائی لیکن کیسے نامقبول ٹھہری. تو کیا کر، اپنے بھائی کے ساتھ کیا کر، جھگڑا کر، اس کی وجہ سے تو نامقبول ٹھہرا ہے. شیطان جو ہے وہ اس کی سوچ کو بدلتا ہے، اس کے خیالات کو اس دوسری طرف لگاتا ہے اور وہ کیا کر دیتا ہے، اپنے بھائی پر اٹیک کر دیتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر ایسا ہی ہے. جو لوگ خدا کے سور نیک نیتی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خدا کے سور مقبول ٹھہرتے ہیں. خدا کے نزدیک وہ قربانی آپ کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں. خدا کو غرض ہے تو آپ کے دل سے ہے، آپ کی نیت سے ہے، ہماری سوچ سے ہے کہ جو ہم صاف دلی کے ساتھ خدا کے سامنے گزرانتے ہیں. میرے عزیزو،
آج بھی جو ہے وہ بچائے۔ انسان اپنے آپ کو خدا کے بھلا کرنے کے لیے، مقبول ٹھہرنے کے لیے دل کو صاف کرے، وہ نیگیٹو سوچ کی طرف وہ جاتا ہے، وہ اپنے اندر وہ حسد اور جھگڑا پیدا کرتا ہے، وہ بری سوچوں کو ابلیس کو وہ موقع دیتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، اس کے اندر کام کرے۔ لیکن خدا نے کیا کہا اس پر؟ تو کھا لے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ انسان کا کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ اس کی مقبولیت ہو، انسان چاہتا ہے اس کی ترقی ہو، انسان چاہتا ہے کہ اس کی پاس پاور ہو، طاقت ہو، لیکن یہ طاقت، یہ پاور، یہ قدرت ہمارا خدا ہی دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، دولت ہے، حیات ہے، اور جو اس سے مانگتے ہیں وہ انہیں عطا کرتا ہے۔ ایک لیڈرشپ ٹریننگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ٹرینرز ہوتا ہے وہ ٹریننگ دینے والوں کو چند لیڈرز کو اپنے پاس بلاتا ہے، کہتا ہے کہ چند لیڈرز جو ہیں وہ اٹھ کر میرے پاس آئیں، اور جب وہ آتے ہیں تو کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک ایکٹیویٹیز کرنے کو دیتا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک غبارہ دیا گیا اور ایک سوئی جو ہے ان کو پکڑائی گئی، اور اس نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اس کو غور سے سننا، جو میں کہتا ہوں اس کو غور سے سننا۔ لیکن کسی نے غور سے کچھ نہیں سنا، اور جب سب کے ہاتھ میں غبارے آ گئے، ایک ایک سوئی پکڑا دی گئی، اور کہا کہ جس کا غبارہ سلامت رہے گا وہ جیتے گا، جس کا غبارہ سلامت رہے گا وہ جیتے گا۔ اب کیا ہوا؟ سب اپنے غبارے کو تو ایسے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور بھاگتے ہوئے جا کر دوسری سوئی کے ساتھ، اپنی سوئی کے ساتھ دوسرے غبارے کو پھوڑ رہے ہیں، اس کی ہوا نکال رہے ہیں۔ تو اسی طرح سب جو ہے ایک دوسرے کے اوپر چپڑتے چپڑتے سب غبارے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جس کا غبارہ سلامت رہے گا وہ جیتے گا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنی سوئی کے ساتھ دوسرے غبارے کو پھوڑو، دوسرے کے غبارے کو ہوا نکال دو۔ لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ ہار گئے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر جو لسننگ پاور ہے اس کو آپ پورا نہیں سنتے۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے مطلب کو دیکھتا ہے، اپنی طاقت کو دیکھتا ہے، وہ خود سے ہی جیتنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ جس کا غبارہ سلامت رہے گا وہ جیتے گا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم سوئی سے دوسرے کے غبارے کو پھاڑ دو۔ تمہارے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے تھی کہ ہم سب جیتے۔ ہاللیلویا! کوئی بھی کسی کے غبارے کو نہ پھوڑتا تاکہ سب جو ہے وہ جیتنے والے ہوں۔ میرے عزیزو، اسی طرح خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ سب اس کی آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہونے والے ہوں، لیکن شیطان جو دروازے پر دبکا بیٹھا ہوتا ہے وہ ایمانداروں کے اندر ایسی ہی سوچیں پیدا کرتا ہے، ایسی ہی نفرت کو بڑھاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ مقبولیت نامقبولیت کی طرف لے کر آتا ہے، اور پھر ان سے کیا کراتا ہے؟ گناہ کراتا ہے۔ یہاں پر آگے بڑھے تو کیا لکھا ہے؟ تب غلام نے قائد سے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اب دیکھیں یہ کس قدر اس کے لہجہ چینج ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں۔ سوال خدا کیا کر رہا ہے اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اسی طرح جب ابلیس انسان کی زندگی میں آتا ہے، اس کو چھو لیتا ہے، اس کے خیالوں کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے،
تو اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے، اس کو لب و لہجہ چینج ہو جاتا ہے، اور خدا سے کہتا ہے کہ کیا میں اس کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، پر اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون دے۔ جب تو زمین کو چومے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے پھر جب انسان گناہ کر دیتا ہے، خدا کی حضوری سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ آوارہ گرد ہو جاتا ہے، وہ کھانا خراب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ تب کاہن نے خدا سے کہا میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو مجھے وہی زمین سے نکال دیا، اب میں تیرے حضور سے رنگموش ہو جاؤں گا اور زمین پر کھانا خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خدا نے اس سے کہا نہیں، بلکہ جو کاہن کو قتل کرے اس سے میں 7 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ اور خدا نے کاہن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ میرے عزیزو، یہاں پر دیکھیں کہ خدا پھر بھی گناہگار سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے اس کے لیے نشان ٹھہرا دیا۔ اب کچھ لوگ کی سوچ ہے کہ یہ نشان کیا ہوگا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے وعدے پر کوئی نشان لگا دیا، کوئی کچھ رائے کرتے ہیں، لیکن کتاب مقدس کے اندر ہم دیکھیں نوح کے زمانہ کے اندر تو خدا نے جب نشان دیا قوس قزح کا آسمان پر کہ میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ ایک انسان کو میں پانی سے ہلاک نہ کروں گا، تو یہاں پر بھی خدا نے اس کے لیے کوئی ایسا نشان ٹھہرایا ہے جس کو خدا دیکھتا ہے اور اس پر اپنا رحم کرتا ہے۔ میرے خیال کے اندر تو یہ نشان خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نشان جو اس کے لیے ٹھہرایا گیا گناہگاروں کے لیے، آج بھی گناہگاروں کے لیے ایک ہی نشان ہے، مسیح خداوند جو صلیب پر میری اور آپ کی خاطر قربان ہوا، جس کو کوڑوں کی مار سے گھائل کیا گیا، جس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، جس کی پسلی کو چھیدا گیا، جس کے تن بدن کو کوڑوں کی مار سے گھائل کیا گیا، اور جس نے ہمارے گناہوں کو صلیب پر کیلوں سے چھاٹ دیا، کیونکہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے جو آج بھی تمام دنیا کے گناہگاروں کو پکارتا ہے، جو ان کے لیے ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لیا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جو بھی اس کے خون کو پکارتا ہے، اس کے خون کے وسیلہ سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر آج کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں۔ اگر قربانی ہے تو میرے خداوند یسوع مسیح نے وہ فضل کے وسیلہ سے ادا کر دی کہ اس نے اپنا بیش قیمتی لہو کوہ کلوری کے پہاڑ پر بہا دیا، تاکہ دنیا کے اندر جتنا بھی کوئی بدکار کیوں نہ ہو، جتنا بھی کوئی گناہگار کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا کوئی لعنتی کیوں نہ ہو، وہ اس کے لہو کو اپنے اوپر مانگے اور اس کے لہو سے سب لعنتیں مٹ جاتی ہیں۔ ہاللویا! زور سے کہیں گے ہاللویا! یسایہ اس کے 55 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے تو وہ اس پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اسی طرح جیسے خدا نے کاہن کو پہلی آگاہی دی، اس نے کہا کہ تو گناہ پر غالب آ، ایسی سوچوں پر ایسے خیالوں پر غالب آ، لیکن اس نے خدا کی آواز کو سننا پسند نہ کیا۔ اس نے شیطان کی اس بات کو سنا اور شیطان کو موقع دیا جس نے اس کے لیے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔
اور وہ خدا کی حضوری سے ہمیشہ کے لیے دور رہا، لیکن خدا آج بھی گناہ گاروں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، مسیح خدا نے تو ہمارے لیے یہ قربانی ادا کر دی، اور اب ہم کیا ایسی قربانیاں ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی کوئی قربانی ادا کرنی چاہیے؟ بائبل اس کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ خدا کا کلام ہم سے کون سی قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے؟ آئیں میرے عزیزو دیکھتے ہیں عبرانیوں اس کا 13 باب، جس کے پاس خدا کا مقدس پاک کلام ہے۔ وہ کھولے عبرانیوں اس کا 13 باب، اس کی 15 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، اور بھلائی اور صحابت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب بکروں بچوں کی قربانیاں جو انسان گزرانتا کہ گناہوں کی معافی کے لیے، وہ قربانیاں تو ہمارے لیے ہمارے خدا یسوع نے ادا کر دی۔ آج خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم خون کے تپاون نہ تپائیں۔ خدا ہم سے خون کی قربانیاں نہیں چاہتا۔ خدا اگر ہم سے چاہتا ہے تو وہ کون سی قربانی چاہتا ہے؟ حمد کی قربانی۔ حمد کی قربانی، حمد کی قربانی ہم کیسے چڑھاتے ہیں؟ جی، پرستش کے وسیلہ سے۔ ذرا اس ہم اپنی قربانی پر غور کریں کہ ہم حمد کی قربانی جب خدا کے حضور کرتے ہیں، پرستش جب خدا کے لیے ہم کرتے ہیں، تو خدا کا خالق پرزائر جو ہے وہ کہتا ہے سب دل کے ساتھ خدا کی پرستش کریں، تالیوں کے ساتھ کریں، اور اپنے سارے دل کے ساتھ اپنی ساری جان سے خدا سے محبت کرتے ہوئے اس کی پرستش کریں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو بڑی رجحان سے پرستش کر رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ہونٹ ہی نہیں ہل رہے، سوچ کہیں کاروبار پر گئی ہے، کہیں وہ پہنچا ہوا ہے، اس کا دل و دماغ یہاں پر مضبوط ہی نہیں۔ کیا یہ قربانی خدا کو پسند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیا ایسا شخص چرچ میں بیٹھ کر بھی خدا کی حضوری سے برکت کو حاصل کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ بڑی بارش ہو رہی ہو اور برتن جو ہے ایک کھلا پڑا ہے اور دوسرا برتن جو ہے اس کے اوپر ڈنڈا رکھ دیا جائے، اس کو بند کر کے رکھا جائے، تو کیا ہے وہ بارش کا پانی اس برتن کے اندر ہرگز نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے لب جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں بند رہیں گے، ہم اپنے ہونٹوں کو خدا کے حضور نہیں کھولیں گے، اپنے ہونٹوں سے خدا کی پرستش نہیں کریں گے، تو خدا سے کبھی برکت نہیں پائیں گے۔ خدا کے حضور ہماری یہ قربانی نامقبول ٹھہرے گی۔ اور بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر اپنے خداؤں کی ورشپ کریں گے، تو ہم کتنی تابعداری کرتے ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہیں۔ مسیح خداؤں کو ہم دیکھیں تو وہ ہماری خاطر جو اس نے قربانی تھی، وہ صلیب پر تینوں کے ساتھ تقریباً 6 گھنٹے صلیب پر لڑ کر رہا۔ وہ پیاسا تھا، وہ مارا گیا، کودا گیا، ستایا گیا، لہولہان ہے، تو بھی وہ صلیب پر میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے کہ آپ ان کے گناہ معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔
میرے عزیزوں، ہم اس کی کتنی پرستش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس قدر اس کے رسول قربانی کے طور پر اڈیلتے ہیں، اپنی ہمت کی قربانی کو کیسے خدا کے رسول اڈیلتے ہیں۔ خدا نے ہمیں تندرستی بھی دی جاتی ہوتی ہے، ہم بالکل تندرست ہوتے ہیں، لیکن ہم تابعداری کی طرف نہیں آتے، ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ نہیں میرا بدن خدا کا ہے، خدا نے مجھے زور دیا ہے، خدا نے مجھے طاقت دی ہے، اور میں کھڑے ہو کر اپنے خدا کے حضور اپنے دل کو دے دوں، اپنے ہونٹوں سے اپنے خدا کی ورشی کروں۔ مجھے جانے یاد آیا ہمارے بزرگ گلزار صاحب اکثر بدن کی بیماری کی وجہ سے بدن کمزور تھا، تو وہ جب ہم کھڑے ہونے کا کہتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ایسے ہوتے، تو میں اکثر کہتا تھا کہ بھائی جی بیٹھے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان کا جذبہ ہے، یہ ہماری خدا کے ساتھ وہ محبت ہے، یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہمارے بدن جو ہے وہ خدا کی حضور جو ہے وہ محمد کی قربانی جو ہے وہ خدا کے حضور اس کی تابعداری کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ اس کے حضور پیش ہی جائے۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور اس قدم لے کر آتے ہیں تو پھر کیا ہے، وہ قربانیاں منسوخ ہوتی ہیں اور آگے بڑھے ہوئے۔ لکھا ہے کہ خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ نہ صرف سنڈے کے سنڈے ہی بلکہ ہر وقت اپنے خدا کے لیے گاتے بجاتے رہا کرے۔ اور آگے سولہویں آیت ہے، اور بھلائی اور صحابت کا نام نہ بھولو۔ اب بھلائی کیا ہے؟ وہاں پر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تیرا بھلا نہ ہوگا۔ یہاں پر خدا ہماری کردار پر غور کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے وسیلہ سے دوسروں کو نقصان نہ ہو، ہماری زندگی کے وسیلہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہماری زندگی کے وسیلہ سے کسی کو کچھ نقصان نہ پہنچے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہم دوسروں کے لیے بھلائی کرنے والے ہوں۔ یعقوب کے چوتھے باب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ بھلائی جو ہم دوسروں کے ساتھ ان کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ خدا ایسی قربانی کو بھی چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں تاکہ ہمارا بھی بھلا ہو۔ اور لکھا ہے آگے سخاوت کرنا نہ بھولو۔ سخاوت فراخ دلی کو کہتے ہیں۔ ہم فراخ دلی کے ساتھ خدا کی کیا کریں؟ قربانی کو کریں، خدا کی تعریف کریں۔ اگر ہم ورشپ کرتے ہیں تو ہمیں فراخ دلی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر ہم میوزک بجاتے ہیں تو ہمیں میوزک بھی فراخ دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ بجانا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، اور خدا ہی ہمیں اس کا اجر اور ایوارڈ دینے والا ہے۔ اگر ہم فراخ دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ نہیں کرتے تو بھی کیا لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور خدا ایسی قربانیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جو خدمت ہمیں خدا نے عطا کی ہے، جو ذمہ داریاں ہمیں خدا نے بخشی ہیں، ذرا غور کریں کہ ہم اس کو کس طور پر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر بڑی خوبصورت آیت ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کے بارے میں، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 5 دیے تھے، لیکن اس کے وسیلہ سے کسی نے 5 کمائے، 10 کر دیے، کسی نے 4 6 کر لیے، اور کسی نے 1 بھی نہ کیا۔ تو کیا لکھا ہے؟ جس نے دبا دیا، جو کچھ اس کے پاس نہیں تھا اسے وہ بھی دے دیا گیا۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ خدا نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں ہم بھی
خدا کے اصول نیک نیتی کے ساتھ ان کو ادا کرنے والے ہوں، ان کو پورا کرنے والے ہوں، تاکہ خدا کے اصول ہماری یہ قربانیاں، ہماری یہ ذمہ داریاں خدا ان کو پسند آنے والی ہو، اور لکھا ہے کہ بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہمارا خدا جو ہمیں مختلف طرح سے سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی بندی کریں، اپنے خدا کی تابعداری کریں، اس کے کلام کی باتوں کو اپنے دل میں رکھیں۔ اگر ہم اس کو دل میں رکھیں گے تو خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے۔ سو آئیے